السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک ٹیچنگ بائی حنفی اسٹوڈیو. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل، تو اس میں ہمارے مولانا صدیق صاحب نے کافی بیان دیے ہیں حج کے بارے میں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فضائل مدینۃ المنورہ. مولانا صدیق صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ سمى المدینۃ طابۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ سمى المدینۃ طابۃ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ طیبہ کا نام جو ہے وہ طابہ رکھا ہے. طابہ جو ہے، طابہ ہو، طیبہ ہو یا طیبہ ہو، اس کا معنی ہے پاکیزہ، مقدس، خوشگوار. تو مدینہ طیبہ کا نام اللہ تبارک و تعالی نے طابہ رکھا ہے. یہ شہر جو ہے ایک پاکیزہ شہر ہے اور ایک مقدس شہر ہے. اور مدینہ شریف جو ہے کہ اس کے فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے گزارے ہیں. تو جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج سے پہلے یا حج کرنے کے بعد جو ہے 8 یا 10 دن جو ہے وہ ان کا قیام مدینہ شریف کے اندر ہوتا ہے. یعنی مدینہ شریف کی حاضری کے لیے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونا بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس آدمی نے حج کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے میری زیارت نہیں کی، میرے روضہ مبارک اور قبر اطہر کی زیارت نہیں کی، فقد جفانی، اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کی ہے. تو ایک آدمی اتنے دور سے گیا ہوا ہے حج کے سفر کے لیے، تو اس کے لیے ایک غنیمت کا موقع ہے کہ حج کرنے کے بعد جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے وہ حاضری دے اور 40 نمازیں جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے وہ پڑھے. تو بہرحال جب آدمی مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ میں جائے گا، یہ تقریباً 500 کلومیٹر جو ہے وہ سفر ہے مکہ سے مدینہ کا. تو جب آدمی مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے گا، شہر کے قریب پہنچے گا، تو دور سے ہی مسجد نبوی اور روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ہی آنا جو ہے وہ نظر شروع ہو جاتا ہے. تو جب آدمی کو مدینہ طیبہ نظر آئے، مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور روضہ مبارک نظر آئے، تو محبت اور عقیدت کے ساتھ آدمی جو ہے وہ درود پاک پڑھے. اور جب آدمی مدینہ طیبہ کے اندر پہنچ جائے تو اس بات کا خیال رکھے کہ ایک مقدس شہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری 10 سال جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر گزارے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں رہتے تھے
لیکن مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے پاؤں کے اندر جوتا استعمال نہیں کرتے تھے. کہ وہ یہ فرماتے کہ میں جوتا اس لیے نہیں استعمال کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ میرا پاؤں میرا جوتا جو ہے وہ آ جائے. یعنی یہ ان کے اندر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ کا ایک ادب تھا، ایک احترام تھا، یہ ان کی ایک عقیدت تھی. ورنہ یہ نہیں ہے کہ آدمی مدینہ طیبہ میں جائے اور جوتا استعمال نہ کرے، جوتا استعمال کرے. یہ اپنا اپنا ایک ذوق اور شوق ہوتا ہے. جس طرح کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ مدینہ طیبہ میں گئے تو جس سواری کو بیٹھے ہوئے تھے، جب سواری کے اوپر سے ان کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار نظر آئے اور روضہ مبارک ان کو نظر آیا تو کہتے ہیں کہ سواری سے اتر گئے تو ان کے پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے اور مسجد نبی کے طرف دوڑ رہے تھے، پیدل چل رہے تھے. تو چلتے چلتے جو ہے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، خون نکل آیا، لیکن انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی. یہ تھے سچے عشق اور سچے محبت کرنے والے لوگ. تو کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک اور آدمی بھی اپنی سواری سے اتر گیا. اس آدمی نے پیدل چلنا شروع کر دیا، دوڑنا شروع کیا. تو جب اس کے پاؤں کے اندر یہ سنگ ریزے اور یہ چیزیں جو ہے اس کے پاؤں کے اندر چبھی تو وہ بیٹھ گیا. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو مسجد نبی کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ میرے پاؤں زخمی ہو رہے، خون نکل رہا ہے، کیونکہ وہ سچے عاشق تھے. اور دوسرا جو ہے کیونکہ وہ سچا عاشق نہیں تھا اس لیے وہ تھوڑی دیر جب اس کو مشقت پیش آئی تو وہ بیٹھ گیا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے بہت سارے فضائل جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں. جب آدمی وہاں پر پہنچے تو اپنی رہائش کے اوپر سامان وغیرہ رکھ کر غسل کرے اور جو ہے وہ اچھے قسم کے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، باوضو ہو کر جو ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی طرف جائے اور وہاں جا کر درود و سلام پڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی جو ہے وہ زیارت کرے اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود شریف پڑھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہت کچھ کیا، بہت محنت مشقت آپ نے زندگی کے اندر امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. تو اب امت جو ہے وہ ان کو کیا دے سکتی ہے؟ امت جو ہے وہ درود و سلام کا تحفہ جو ہے وہ دے سکتی ہے. تو سب سے افضل ترین درود جو ہے درود ابراہیمی ہے جو نماز میں رکھا گیا ہے. اور روزے مبارک کے قریب جا کر جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ پڑھے اور روزے مبارک کی جالیوں کو ہاتھ نہ لگائے، ان کو چومے نہیں ہے، اس طرح منہ کر کے دعا نہ کرے. تو عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ یہ درود شریف پڑھے. اور دوسری بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمائی کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اوپر جو ہے وہ میری شفاعت جو ہے واجب ہوگی. کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اور وہاں پر علماء نے فرمایا کہ جب آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت کرے تو اس کیفیت کے ساتھ اس طرف ذہن لے جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کتنی محنت مشقت اٹھائی، کتنی تکلیفیں برداشت کی. وہ سارا جو ماحول ہے وہ اپنے ذہن میں لائے، اس کی کیفیت یعنی انسان کے اوپر طاری ہو. جب وہ ساری کیفیات انسان کے اوپر طاری ہوں گی اس درد کے ساتھ، اس یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے نظریے سے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کی زیارت کرے گا تو انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت جو ہے اس کے لیے یعنی واجب ہو جائے گی. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو آدمی
میری اس مسجد کے اندر 40 نمازیں لگاتار پڑھے، ایک بھی نماز اس کی فوت نہ ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا کہ ایسا آدمی جہنم کے عذاب سے جو ہے بری ہے، اور فرمایا کہ وہ منافقت سے بھی بری ہے، یعنی 40 نمازیں لگاتار پڑھے۔ تو جو بھی آدمی یہاں سے وہاں جائے گا، مکہ المکرمہ سے جائے گا، تو 8 دن یا 10 دن اس کا قیام ہوتا ہے۔ اگر 8 دن بھی ہو تو 8 دن کے اندر 40 نمازیں بن جاتی ہیں۔ اب نمازیں تو آدمی نے خود پڑھنی ہیں، نمازیں تو کسی نے پڑھانی نہیں ہیں، تو یہ کوشش کرے کہ کوئی بھی اس کی نماز جو ہے، اور پھر فرمایا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نماز جو ہے یہ 50,000 نمازوں کے برابر آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ جب آدمی ایک نماز پڑھے گا مسجد نبوی کے اندر، ایک نماز کے بدلے میں اس کو 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کر کے جانا جو ہے، یہ فرمایا کہ یہ ثواب ہے۔ وہ 3 مسجدیں کون کون سی ہیں کہ جن کی طرف سفر کر کے جانے کا حکم دیا گیا ہے؟ ایک فرمایا کہ مسجد حرام، جو بیت اللہ شریف کے ارد گرد مسجد ہے، اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، اور دوسری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری مسجد بیت المقدس جو شام کے اندر ہے۔ یعنی ان 3 مسجدوں کے اندر سفر کر کے جانا جو ہے یہ ثواب ہے۔ تو کیونکہ یہاں پر مدینہ شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے سے لے کر منبر شریف تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے حجرے سے لے کر منبر تک یہ جو جگہ ہے، یہ فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس کو کہتے ہیں ریاض الجنہ۔ تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرے سے، جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، اور قبر مبارک کہاں ہے؟ جس جگہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا۔ اسی جگہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ تو یہ جگہ جو ہے، یعنی حجرہ سے لے کر منبر تک، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو اگر ممکن ہو سکے تو اس کے اندر بھی ضرور آدمی نماز پڑھے، نوافل پڑھے۔ یہاں پر جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی تھوڑا وقت نکالے گا تو یہاں پر بھی یعنی پہنچ جائے گا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ باقی پوری مسجد کے اندر سرخ قالین ہے، اور یہ جو ریاض الجنہ ہے اس کے اندر سبز قالین جو ہے بچھا ہوا ہے، اور اس جگہ کے اندر چند جو ہے وہ ستون ہیں، 5-6 جو ہے ستون ہیں، ان کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ ایک ستون حنانہ ہے۔ ستون حنانہ یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ پر ایک کھجور کا تنا تھا، اس کا سہارا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خطبہ دیتے تھے، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر کے بیٹھے، اس تنے کے ساتھ آپ نے سہارا نہیں لگایا، تو روایات میں ہے کہ یہ کھجور کا تنا جو ہے وہ ایسے رو رہا تھا جیسے بچے روتے ہیں، اس کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے ساتھ جو ہے وہ سہارا نہیں لگایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کو تسلی دی ہے۔ تو یہ بھی ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمجھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ستون عائشہ ہے اس کے اندر۔ ستون عائشہ کو ستون عائشہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ میری مسجد کے اندر ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس کی فضیلت کتنی ہے تو لوگ اس کے لیے قرآن دادی کریں کہ میں یہاں پر نماز پڑھوں۔ تو بعد میں اس جگہ کی نشاندہی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی، اس لیے اس جگہ پر ستون جو بنایا گیا اس کو ستون عائشہ کہتے ہیں۔ ایک ستون ابو لبابہ ہے۔ ستون ابو لبابہ اس لیے اس کو کہتے ہیں
کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، تو انہوں نے کسی وجہ سے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھا تھا، کوئی ان سے جرم ہو گیا تھا، کوئی اس طرح کی بات ہو گئی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کھولیں گے نہیں تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، تو اس لیے اس کو ستون لبابہ کہتے ہیں۔ ایک جو ہے جگہ ہے اس کا نام ہے ستون سریر۔ سریر جو ہے وہ چارپائی کو بھی کہتے ہیں، چٹائی کو بھی کہتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور رات کے وقت یہیں پر جو ہے پردہ آپ علیہ السلام کے لیے لگایا جاتا تھا، اور یہیں پر آپ کی چارپائی یا آپ کا بستر جو ہے بچھا دیا جاتا تھا، اس لیے اس کو ستون سریر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ چند ستون ہیں، ان کی بھی زیارت کریں، ان کے قریب جو ہے یعنی نماز بھی پڑھے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ 40 نمازیں جو ہے یعنی یہ پوری کرے، کوئی بھی نماز اس کی جو ہے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے، کہ اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ آدمی صبح جلدی اٹھے، تو اذان سے پہلے اٹھ جائے۔ تو مدینہ شریف کے اندر اور مکہ المکرمہ کے اندر جو فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی اذان ہوتی ہے، وہاں پر اکثر لوگ جو ہے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس لیے آدمی 2-2:30 بجے اٹھ جائے، صبح جو ہے جلدی اٹھ جائے۔ اس اٹھنے کے لیے ترتیب یہ ہے کہ جو آدمی رات کو جلدی سوئے گا تو وہ تو صبح جلدی اٹھ بھی جائے گا، جو آدمی رات کو سوئے گا 11 بجے سوئے گا 12 بجے سوئے گا، ہم نے دیکھا ہے وہاں پر لوگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد جو ہے وہ 11 بجے تک 12 بجے تک یعنی دیر تک جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر آدمی دیر سے سوئے گا تو پھر اس کے لیے صبح جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں مشورہ یہ ہے کہ آدمی رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ جلدی سو جائے، تو صبح جو ہے وہ 2-2:30 بجے اٹھ جائے، تو حرم شریف کے اندر جائے، تو فجر کی اذان سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہاں پر تہجد کی اذان ہوتی ہے، وہاں جا کر تہجد کی نماز پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ ذکر و اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، سورہ یاسین شریف پڑھے، اپنے لیے دعا مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگے، پوری امت کے لیے جو ہے وہ رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں مانگی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھے، با جماعت جو ہے مسجد کے اندر نماز پڑھے۔ نماز کے بعد جو ہے آدمی کو جو ہے وہ اشراق تک جو ہے وہ مسجد کے اندر رہی، یعنی تلاوت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، یہ بڑا بابرکت ٹائم ہوتا ہے، اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر بھی بڑی فضیلت آئی ہے، تو ویسے بھی یہ بڑا فضیلت والا ٹائم ہے۔ تو اشراق تک تو کم از کم آدمی کو مسجد کے اندر رہنا چاہیے، پھر اشراق کی نماز پڑھے، یعنی نفل پڑھے اشراق کے نفل پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی رہائش کے اوپر آئے، اور آ کر جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ کرے، ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے آدمی 2-2:30 گھنٹے جو ہے وہ سو جائے۔ جب 2-2:30 گھنٹے آرام کرے گا، اس کے بعد 11 ساڑھے 11 کے قریب 12 کے قریب جو ہے یعنی اٹھ جائے، اٹھنے کے بعد جو ہے اپنے رہائش کے اوپر ہی وضو کر لے، تو وضو کر کے جو ہے حرم کی طرف جائے، یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 12 کے قریب 12:15 کے قریب مسجد میں چلا جائے، اس سے دیر نہ کرے، کیونکہ وہاں پر 12:30 بجے کے قریب زور کی اذان ہو جاتی ہے، 12:30 اذان ہوتی ہے، 12:45 کے قریب جو ہے وہ زور کی نماز جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، تو زور کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھے، تو اس کے بعد جو ہے مسجد کے اندر ہی رہے، ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے۔ تو اگر اس نے کھانا کھانا ہے تو کھانے کے لیے ہوٹل پر چلا جائے، رہائش پر چلا جائے، تو اس کے بعد جو ہے یعنی عصر کی نماز سے پہلے پون گھنٹہ پہلے جو ہے یعنی مسجد کے دوبارہ آ جائے۔ وہ عصر کی نماز بھی اول وقت میں پڑھتے ہیں، عصر کے بعد جو ہے وہ کافی ٹائم ہوتا ہے مغرب تک، تو عصر کی نماز بھی یعنی باجماعت پڑھے، اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے کوئی ذکر اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو 1 پارہ پڑھے، 2 پارے پڑھے، تو ہو سکے تو عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ قریب ہی جنت البقیع قبرستان ہے، اس کے اندر 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، کچھ ازواج مطہرات کی قبریں بھی ہیں، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی جنت البقیع قبرستان میں ہے، تو وہاں پہ جائے، ان کے لیے دعا کرے، ان قبروں کی جو ہے وہ زیارت کرے۔ زیارت تو مرد حضرات ہی کرتے ہیں، عورتوں کو تو اندر جانے نہیں دیتے، عورتیں تو باہر سے ہی ان کو دیکھ لیتی ہیں،
تو ویسے بھی قبرستان کے اندر عورتوں کا جانا تو جو ہے منع ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں عورتیں، ان کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتحدین علیہ المساجد والسروج، کہ اللہ کے رسول نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں، وہاں جا کر سجدے کرتی ہیں اور وہاں جا کر جو ہے وہ دیوے جلاتی ہیں۔ اس لیے قبرستان میں عورت کا جانا قطعی طور پر جو ہے یہ منع ہے، قبرستان کے اندر عورت نہیں جا سکتی ہے۔ تو مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے تو اس بات کو غنیمت سمجھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ شریف کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں جو ہے یہ چاہتا ہوں کہ میری موت جو ہے یعنی مدینہ کے اندر آئے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری قبر جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی باوجود تکلیف کے، باوجود محنت مشقت کے، یعنی یہ ساری تکلیفیں یعنی باوجود اس کے وہ مدینہ شریف کے اندر رہتا ہے، تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن یعنی میں اس کے لیے گواہی دوں گا، یا اللہ کہ یہ باوجود تکلیف کے، باوجود پریشانیوں کے یہ مدینہ شریف کے اندر رہا اور اس کی موت جو ہے وہ مدینہ کے اندر آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس بات کی خواہش کرتا ہوں یعنی میری موت جو ہے وہ مدینہ کے اندر آئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ شریف کی موت کو جو ہے یعنی پسند فرمایا۔ اسی بنیاد کے اوپر تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ کہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور آپ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کے اندر جو ہے یعنی شہادت کی موت نصیب فرما۔ جب یہ بات ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو انہوں نے عرض کیا ابا جان کہ آپ کو شہادت کی موت جو ہے وہ کیسے نصیب ہوگی مدینہ کے اندر؟ شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے آدمی میدان جہاد میں جائے، وہاں جا کر کافروں سے جا کر لڑے۔ آپ میدان جہاد کے اندر بھی نہیں جاتے، آپ مدینہ کے اندر ہیں، تو مدینہ کے اندر آپ کو کیسے جو ہے وہ شہادت کی موت نصیب ہوگی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بات کے اوپر قادر ہے کہ مجھے وہ شہادت کی موت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال جب اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا تو اللہ پاک نے ان کو شہادت کی موت جو ہے نصیب فرمائی۔ کیسے کہ ایران سے جو قیدی آئے تھے، ان قیدیوں کے اندر ایک ابو لولو مجوسی بھی تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں صبح کی نماز کے وقت جو ہے وہ ممبر کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز جو ہے وہ خود پڑھاتے تھے، فجر کی نماز کے لیے آئے اور جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ ابو لولو مجوسی جو ہے ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس نے وہ خنجر جو ہے وہ اس کے اوپر زہر چڑھایا ہوا تھا۔ تو جب نماز شروع کی گئی تو نکل کر جو ہے اس نے خنجر جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر مارا ہے۔ تو بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے تو خون جو ہے وہ نکل آیا۔ بعد میں صحابہ نے نماز جو ہے پوری کی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی 3 دن جو ہے وہ زخمی رہے۔ تو یکم محرم الحرام کو یعنی ان کی شہادت ہوگی کہ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ یا اللہ کہ مجھے شہادت کی موت دینا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر میں دینا۔ تو اللہ پاک نے ان کو شہادت کی موت بھی نصیب فرمائی اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر مدینہ کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک نے ان کو شہادت کی جو ہے وہ موت نصیب فرمائی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے مدینہ شریف کے اندر کچھ زیارتیں ہیں، تو وہ زیارتیں بھی کر لے۔ زیارتوں کے اندر جو ہے ایک جو ہے وہ مسجد قبلتین ہے۔ مسجد قبلتین کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مسجد کے اندر ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ جب 2 رکعتیں ہو گئیں اس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے اندر ہی اپنا چہرہ مبارک جو ہے یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف جو ہے پھیر لیا۔ تو
2 रकातें आपने उधर मुँह करके पढ़ी, 2 इस तरफ, तो गोया कि इसके 2 किबले हो गए। इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद किबलातैन कहते हैं। इस मस्जिद के अंदर भी जाए, इसकी भी ज़ियारत करे। इसके अलावा एक मस्जिद कुबा है जो सबसे पहली मस्जिद जो है बनाई गई, मस्जिद नबी से भी पहले बनाई गई। ये मस्जिद नबी से तकरीबन 5 किलोमीटर फासले पर है। आदमी पैदल भी जा सकता है, गाड़ी पर भी जा सकता है। इस मस्जिद के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने मस्जिद कुबा के अंदर 2 नफल पढ़े, फरमाया कि उस आदमी को एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो इस मस्जिद की भी ज़ियारत करे, वहाँ पर जाकर नफल पढ़े और उम्रे का सवाब जो है वो हासिल करे। इसके अलावा एक मस्जिद जुमा है, ये भी इसी रोड के ऊपर है, कि उस मस्जिद के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहला जुमा जो है उस मस्जिद के अंदर जुमा अदा किया, इसलिए उसको मस्जिद जुमा कहते हैं। एक मस्जिद गमामा है कि जहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ते थे, वो एक खुला मैदान था, तो उस जगह पर एक मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम मस्जिद गमामा है। तो एक दफ़ा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर बादलों ने साया किया। गमाम क्योंकि बादल को कहते हैं, इसलिए उस मस्जिद को मस्जिद गमामा कहते हैं। इसके अलावा एक जगह है यानी मकाम खंदक, जहाँ पर जंग खंदक हुई है। इसका दूसरा नाम जंग अहज़ाब भी है कि मुसलमानों ने और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुश्मन से बचने के लिए यानी एक बहुत गहरी जो है वो खंदक खोदी थी। एक तरफ पहाड़ था और एक तरफ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और सहाबा इकराम ने खंदक खोदी। तो अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी अता फरमाई। आजकल खंदक के वहाँ पर नामो निशान तो नहीं है, वहाँ पर 2-3 मस्जिदें बनाई गई हैं। एक मस्जिद का नाम है मस्जिद सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, एक मस्जिद का नाम है मस्जिद उमर फ़ारूक और एक मस्जिद का नाम है मस्जिद फ़तह। तो उस जगह की भी ज़ियारत करें। इसके अलावा जो है एक मकाम उहद है कि जिस जगह के ऊपर जंग उहद हुई, कि जिसमें 3000 के करीब काफिर थे, 1000 के करीब मुसलमान थे, और इस जंग के अंदर 70 सहाबाए कराम शहीद हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी जंग में शहीद हुए। यानी 70 सहाबाए कराम की वहाँ पर कब्रें हैं, ये मैदान उहद के मकाम पर। तो इनकी भी ज़ियारत करे। तो इन जगहों की जब आदमी ज़ियारत करे तो ये ज़हन में सोचे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जगहों के ऊपर आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेहनत की, मुशक्क़त की, तो इन जगहों के ऊपर आए। तो इस नीयत से, इस कैफियत के साथ जो है वो इन जगहों की ज़ियारत करेगा तो आदमी को इसमें यानी फ़ायदा होगा। ज़ियारतें करने की कोई फ़र्ज़ या वाजिब तो नहीं है, लेकिन ज़ियारतें करने से आदमी का ईमान जो है वो बढ़ता है, उसके ईमान के अंदर जो है वो तरक्की होती है कि फिर तो आदमी को बार बार जाना नसीब नहीं होता। अब आदमी एक मरतबा आया हुआ है तो इन जगहों की भी जो है वो ज़ियारत कर ले। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना तैयबा के लिए जो है दुआ फरमाई। उस दुआ के ये अल्फाज हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह कि तुझसे तेरे हबीब और तेरे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा के लिए दुआ मांगी थी कि या अल्लाह मक्का वालों को रिज़्क़ दे और इनके खाने में पीने में खैर व बरकत नादल फरमा। या अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का शरीफ के लिए दुआ मांगी थी और मैं मदीना शरीफ के लिए दुआ मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी मदीनतिना, या अल्लाह हमारे इस मदीना शहर के अंदर खैर व बरकत नादल फरमा। और आगे फरमाया कि वसाइना, या अल्लाह हमारे सा के अंदर, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी मुद्दिना, या अल्लाह हमारे मुद के अंदर। सा और मुद जो है ये 2 पैमाने हैं। जिस तरह हमारे यहाँ ये टोपा होता है, इस तरह उनके ये पैमाने हैं। सा जो पैमाना है इसके अंदर तकरीबन 3.5 किलो गला आता है, और मुद जो है ये आधा किलो या किलो इसके अंदर आता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह हमारे इस मदीना के अंदर खैर व बरकत नाज़िल फरमा, हमारे सा के अंदर खैर व बरकत नाज़िल फरमा, हमारे मुद के अंदर खैर व बरकत अता फरमा।
تو آپ علیہ السلام نے یعنی اس مدینہ شریف کے لیے جو ہے وہ دعا مانگی. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے لیے دعا مانگی اور نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ شریف کے لیے جو ہے وہ دعا مانگی. اس لیے مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ان دو مقدس شہروں کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نے فرمایا میں تمہاری اس نعمت کے اندر اضافہ کروں گا. تو ان شہروں کے اندر رہتے ہوئے نماز کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، درود شریف کا اہتمام کرے. تو خوب جو ہے رو رو کر جو ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، پوری امت کے لیے جو ہے وہ دعا بھی مانگے. تو ہمیں بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.